بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا پھر کافر کی۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو سکے، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا پڑے گا۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اس کا قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اس دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ رشتہ جب ٹوٹنے پہ آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی انسان گناہ کرے اور اس کا الزام کسی اور پر لگا دے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ میرے رب، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھو جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ جب کوئی انسان غصے میں ہو تو اس کی بات غور سے سنو، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن وہی انسان جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو گئی۔ اس دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنی کسی کو نہیں پتہ۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، کیونکہ بے شک میرا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، لیکن حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ کبھی کبھی لفظ گنگے ہو جاتے ہیں اور احساسات چیخنے لگتے ہیں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، کیونکہ وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، کیونکہ جس دن تیرے اللہ نے رسی کھینچ لی، منہ کے بل ہی گرو گے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل اور دماغ میں غالب کر دیتی ہے۔
اے انسان گھبراتا کیوں ہے، تیرا رازق صرف اللہ ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ اس دنیا میں تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کے امتحان بھی اتنے زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے، کیونکہ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے کی حقدار آپ کی ماں ہوگی۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، اس لیے یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔